لیکن بہرحال جب عزت دی ہے تو انسان بیٹھے گا نا دسترخوان پہ. اب کیا ہوگا, یہ تصویر چلی جائے گی نیٹ پہ, بٹیر رکھے ہوئے 50 بٹیروں کے جنازے ایک ساتھ ہیں, یہ تصویریں جائیں گی. پھر 50 مرغوں کے جنازے ایک ساتھ. اور ظاہر ہے دینی مدرسہ ہے تو سارے علماء, اور مدرسے میں بھی کسی سیٹھ نے تعاون کر دیا ہوگا کہ یار مہمان آ رہے ہیں تو یہ 50 بٹیرے, یہ نہیں کہ کچھ چندے کے پیسوں سے لیے بٹیرے, کسی نے تعاون کر دیا ہوگا. اب جب یہ تصویر جائے گی میڈیا پہ تو ایک طرف بھوکے بچوں کی تصویریں, یہ لوگ یہ شرارت کر رہے ہوتے ہیں, فلسطین کے غزہ کے بھوکے بچوں کی بیچاروں کی تصویریں, شہداء کی لاشیں, اور ادھر بٹیرے. لوگ کہیں گے دیکھو وہاں امت کا حال کیا ہے, اور یہاں یہ مولوی بیٹھ کے مرغے پھوڑ رہے ہیں. حالانکہ پھوڑا بھی نہیں ہوگا, ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. اور جو تبصرہ کر رہا ہوگا نا وہ خود پیزا کھا رہا ہوگا بیٹھ کے. یہ نہیں کہ وہ 3 دن سے فاقے میں ہے, اس کو ان بچوں کا غم ہے. تو اپنی سوچ کو نا, یہ جو منفی سوچ ہے اس کو ٹھیک کرو, سمجھ رہے ہو. یہ مولوی وہ طبقہ ہے جس کو لوگ کھلاتے بھی ہیں اور جب کھاتا ہے تو کہتے ہیں مولوی کھا رہا ہے. کھلاتا کون ہے بھائی؟ کھلاتے بھی ہیں, نہیں کھاؤ تو غصہ بھی کرتے ہیں, اور جب کھائے تو لوگ کیا کہتے ہیں. مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون آیا تھا اخبار میں, بڑا زبردست. اس مضمون کا نام تھا ملامتی طبقہ, یعنی وہ طبقہ جس کو ہر صورت میں ملامتی ہوگی. پھر فرمایا کہ وہ طبقہ ہے مولوی. کہا کھائے تو کھاتا ہے, نہیں کھائے تو بد اخلاق ہے, دعوتیں ٹھکراتا ہے. ہمارے نبی تو دعوتیں قبول کیا کرتے تھے. اگر یہ اچھا کپڑا پہنے, دیکھو ہمارے نبی تو سادہ تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. اگر یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے, لو ان کو کپڑے پہننے کی تمیز ہے نہیں اور تہذیب سکھانے نکلے ہیں. یہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. حکومت کی مخالفت کرے, لو یہ ہمیشہ مخالف پالیسی میں چلتے ہیں, یہ کبھی ملک میں امن چاہتے ہی نہیں ہے. حکومت کے کسی کام کی تعریف کرے, دیکھا حکومت کے پٹھو. انہی لوگوں کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ درباری لوگوں کے, سرکاری لوگوں میں کسی حال میں خوش نہیں ہے, کسی حال میں خوش نہیں. انگلش نہیں آتی تھی مولویوں کو, لوگ کہتے تھے یہ دیکھو جاہل لوگ ہیں, انگلش نہیں آتی. انگلش بولتے ہیں, یہ روحانیت ہے, اپنی زبان چھوڑ کے غیروں کی زبان سیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آئی میرا خیال ہے بات؟ کسی حال میں خوش نہیں ہو بھائی. تو مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے اس پہ. ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا, سواری ایک ہی تھی, گدھا. پہلے زمانے میں گدھوں پہ سفر ہوتا تھا. اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا, سواری ایک ہی تھی, گدھا ایک ہی تھا. تو بچے نے کہا ابو سے آپ بیٹھ جاؤ, آپ بڑے ہو. اب باپ بیٹھ گیا گدھے پہ, بچہ گدھا چلا رہا ہے. لوگ نے کہا یہ دیکھو یار, اپنے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. چھوٹا بچہ ہے یار, وہ کمزور ہے, اس کو بٹھاتا. باپ بنا دیا اللہ نے تو اس کا ناجائز فائدہ, تو اس کو لگا کہ یار یہ بات درست ہے. یہ نیچے اترا, بچے کو بٹھا دیا اس نے. جب بچے کو بٹھایا تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے بدتمیز بنا رہا ہے بچے کو, ہیں بچے کو ابھی سے بدتمیز بنا رہا ہے, باپ کا ادب احترام نہیں سکھا رہا, خود پیدل چل رہا ہے اور بچے کو کہاں بٹھا دیا, گدھے پہ. یہ بھی غلط ہو گیا. تو دونوں بیٹھ گئے گدھے پہ. آگے گزرے, لوگوں نے کہا ایک سواری ہے, دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گھوڑا تھوڑی ہے, یہ کوئی اونٹ تھوڑی ہے. اس جانور پہ رحم نہیں کر رہے, اس کے گدھے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یار یہ بھی غلط ہو گیا. تو اترے دونوں نیچے اور گدھا خالی. لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی ہے گدھے والی, ہونا ان کو چاہیے تھا. اللہ نے دم اس کے لگا دی, لیکن لگنی ان دونوں کے چاہیے تھی. سواری موجود ہے مگر پیدل جا رہے ہیں. تو انہوں نے آگے پانی تھا, دریا تھا, اس میں گدھے کو پھینک دیا اٹھا. میں کہتا ہوں کہ اب تک تو وہ گدھے نہیں تھے, لیکن یہ کام کر کے سرٹیفائڈ گدھے بن گئے کہ نہیں بن گئے. اس لیے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنا نقصان کر دیا. بھائی تمہیں جو سمجھ میں آ رہا ہے تم وہ کر لو, لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا, وہ باتیں کرتے رہیں گے, کیونکہ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. پاکستان میں تو کوئی پابندی نہیں. ایک امریکی کتا تھا, وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گیا. امریکہ میں کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں. تو وہاں امریکن کتے نے بولا یار تم پاگل, امریکہ میں کتوں کی اتنی عزت ہے, کتوں کو شیمپو سے نہلایا جاتا ہے, ان کے گلے میں لاکٹ ڈالا جاتا ہے, جو کتا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے. اتنا ڈیسنٹ قسم کے کتے ہوتے ہیں. پاکستان میں تو کتوں کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. آپ دیکھو کہ گلی محلے میں کتے, بے روزگار قسم کے کتے, کھانے کو نہیں مل رہا ان کو کچھ. تو وہاں کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یار بھونکنے کی وہاں آزادی ہے, یہاں پر آزادی, وہاں جس کے منہ میں جو آتا ہے بول دیتا ہے. تو مجھے یہ ڈیسنٹ ماحول پسند نہیں ہے. تو بات کو میں سمیٹتا ہوں, آگے ایک اور حدیث ہم نے پڑھنی ہے. تو بھائی علماء کی قدر کرو, باقی سب میں خامیاں ہوتی ہیں. مولانا لوگ بھی انسان کے بچے ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کے بھی پیٹ لگا ہوا ہے, بھوک ہے, خواہشات ہیں, غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں.
لیکن ایک بات ہے کہ اس امت کو اللہ نے جو مہلت دی ہے وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ اس امت سے اللہ خیر کا کام لے گا. اس امت میں خیر ہمیشہ غالب رہے گی, ہمیشہ خیر غالب رہے گی. تو اپنے مدرسوں سے بھی محبت کریں, علماء سے بھی محبت کریں, صلحاء سے بھی محبت کریں. ہاں, معاملات میں کوئی عالم کوئی عامی نہیں ہے, معاملات میں سب کے ساتھ ایک نمبر ہی. کیا مطلب معاملات کا؟